बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन रहा है, चूँकि वैसे इतवार था लेकिन आज एक बहुत अहम तकर्री हुई है और जो एक हलफ लिया गया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नए तैनात होने वाले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो अब से लेके 25 जो है वो अक्टूबर यानी 2024 तक जो है वो अब से जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ये बात तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसके साथ जो अहम चीज़ हुई है उनकी एक तकर्री के दौरान, उनके हलफ बर्दारी के दौरान, वो बहुत ही अहम है। उनकी बीवी उनके साथ मौजूद थी और वो बीवी उनके साथ मौजूद क्यों थी, ये आज के इस टॉपिक के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि राजा रियाज ने किस तरह से 1.5 साल जो है वो 1.5 साल तो नहीं, पिछला अरसा भी अगर डाल के बात की जाए तो काफ़ी अरसा जो है उन्होंने किस तरह से आइन के साथ खुलवाड़ किया। और इसके अलावा जो है वो नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई और उसके बाद फिर अता तारड़ की वीडियो एक ही जगह से वायरल हुई, यानी एक ही शहर से। तो उसके पीछे क्या हकीकत है, क्या उसकी जो है वो खदोखाल है, ये आज आपको बताएंगे। लेकिन शुरू करता हूँ मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए तैनात होने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर रहा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आज बात की जाए उनकी हलफ बर्दारी की, तो उस वक्त उनके साथ जो है वो उन्होंने एक खुफिया तौर पे जो है वो बुलाया, मतलब कान के अंदर सरगोशी की मिलिट्री सेक्रेटरी के, और उन्होंने फिर जो है वो उसके बाद जो है वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने जो है वो उनकी बीवी को उनके साथ ला खड़ा किया। अब इसके आप ये हैरानगी की बात ये है कि देखें, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर जो है एक तकर्री है और उनके साथ उनकी बीवी मौजूद है। अब जब ये उनकी बीवी वहाँ पर उनके साथ मौजूद रही और उसके बाद फिर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी सारी तनकीद भी हुई, कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा, लेकिन मोस्टली जो हमें लोग नज़र आए वो तनकीद करते हुए नज़र आए। अब देखा जाए तो लोग एक तरह माना जाए तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़ी उनके खिलाफ जो रेफरेंस रहा है, दायर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने कहा कि उस लिहाज से उनको जो है वो FBI भी जाना पड़ा, उनको तरह तरह के अदारों के अंदर जो है पेशियाँ भुगतनी पड़ी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो उनका एक तरह से शुक्रिया अदा किया और उन्होंने एक वफा शो की कि उन्होंने उनके लिए इतनी जो है वो कुर्बानियाँ दी, इतनी वो सफ़र हुई उनके लिए। तो आज उन्होंने जो है वो इस तरह से उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश की। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इससे मुख्तलिफ है और हो सकता है आप इससे जो है वो इख्तलाफ करें। देखें, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, उनकी बेगम जो है वो उनके साथ जो है वो एक ताल्लुक़ है, वो एक पर्सनल ताल्लुक़ है, उनका एक पर्सनल रिश्ता है। देखिए, अगर उन्होंने शुक्रिया अदा करना था तो उनका घर मौजूद है, किसी भी तरह से शुक्रिया अदा किया जा सकता था, उनको किसी भी तरह खुश किया जा सकता था। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक सरकारी ओहदे के ऊपर आपकी तकर्री हो रही है और आप अपने जो है वो बेगमात को वहाँ पर लेके आएँ और उनको साथ खड़ा करके एक पैगाम दें। एक ये मैं समझता हूँ कि एक जो है वो मोरूसी एक जो है वो आंसर जा रहा था और मैं भी उन तनकीद करने वालों में से शायद एक हूँ कि जो मैं नहीं समझ रहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस तरह से करना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इस तरह से हो जाता है। मरियम नवाज की कई लोगों ने मिसाल दी कि मरियम नवाज भी तो बगैर किसी ओहदे के इतना प्रोटोकॉल लेती रही हैं, मरियम नवाज भी तो बगैर किसी सरकारी ओहदे के जो है वो PM हाउस के अंदर मीटिंग अटेंड करती रही हैं। तो देखें, एक चीज़ गलत है और उसको गलत को जो है वो गलत करार देने वाले जजेस अगर ये करेंगे तो फिर ये बड़ी अफसोसकुन बात है। और अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें तो सबसे ऊपर टॉप ट्रेंड के ऊपर आपको ट्विटर के ऊपर भी जो है वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा मिलेंगी और साथ ही कहीं उनकी बीवी वहाँ पर मौजूद मिलेंगी आपको टॉपिक्स के अंदर कि किस तरह से उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं नहीं समझता कि इसको जो है वो ये बुरी बात है कि अगर ये मैं कहूँ कि अगर ये कहता हूँ कि अगर कोई सरकारी होता है वहाँ पर जो है वो हक तो वहाँ पर जो मौजूद जिसके जो इस चीज़ का हलफ ले रहा है उसका, लेकिन बीवी का साथ खड़ा होना मेरी समझ से बाहर है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा क्योंकि देखें, उनकी एक पर्सनल उनका एक उनके साथ ताल्लुक़ है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात करूँगा तो वो बात कहीं और निकल जाएगी। अच्छा, राजा रियाज साहब की मैंने आपको बात बताई थी कि राजा रियाज साहब ने किस तरह से जो है वो आइन के साथ खिलवाड़ किया। देखिए, राजा रियाज साहब जो थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो
اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تعینات کیا تھا, ان کو مقرر کیا تھا. اب اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی تمام تر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب اپوزیشن سے مراد آپ یہ لے لیں کہ جو عوام کی باتیں ہوتی ہیں, جو باقی مطلب ایک تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اقتدار میں لوگ موجود ہیں, پارٹی ہے وہ ہے, اور دوسرا پھر وہ لوگ جو اس اقتدار کی پالیسی سے, اقتدار والوں کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ اینٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے. اب وہاں پر دیکھیں آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی جہاں پر راجہ ریاض نے جو ہے وہ ایز اے جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے فیصلے لیے, بہت ساری چیزیں انہوں نے جو وہاں پر ڈسکس کی. ان کی میٹنگز کے اندر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ وہ میٹنگز میں بیٹھتے تھے, اور ایز جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ وہاں پر بات چیت کرتے تھے, اور وہاں پر جو ہے وہ مختلف فیصلے لیتے تھے. اب اگر بات کی جائے کچھ فیصلوں کی, تو جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر لیڈ کرتے تھے, اور دوسری جانب جو ہے وہ منحرف ترین جو ایک ارکان تھے ان کے اندر موجود تھے. تو یہ اس وقت تو جو لوگوں کا ایک مطلب ایک آپ یہ کہہ لیں کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے یا ایک قانونی نقطے سے اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم جو ہے وہ راجہ ریاض ہمیں صحیح لگتے تھے کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں, اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے. اب آئین کے ساتھ کھلواڑ کہاں پہ ہوا کہ جب آج جو ہے وہ راجہ ریاض جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہو گئے, تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام تر پوائنٹس, وہ تمام تر جو ایک نقطے تھے جو پاکستان تحریک انصاف یعنی اپوزیشن پارٹی رکھتی تھی, جو اپوزیشن پارٹی چاہتی تھی کہ یہ چیزیں ڈسکس ہوں, یہ چیزیں جو ہے وہ ایوان کے اندر لے کے جانی چاہیے, وہ پھر ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئیں. اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ آج اگر جب وہ شامل ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے 1.5 سال جو ہے وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, کیونکہ ایک جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نقطہ تھا, جو ایک ان کا مقصد جو وہ وہاں پر ایوان کے اندر ڈسکس کرنا چاہتے ہوتے تھے یا کوئی بھی وہ فیصلہ لینا چاہتے تھے, تو وہ اپوزیشن لیڈر کے وہاں پر موجود اس ٹائم کے اپوزیشن لیڈر جو راجہ ریاض ڈسکس کرتے تھے, تو وہ تمام تر جو وہ چیزیں پھر ہمیں جو وہ کسی اور سائڈ پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا جی, اس کے بعد نواز شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, پھر سے ایک خاتون نے جو ہے وہ اوورسیز خاتون نے جو ہے وہ لندن کے اندر جو ہے وہ ان کے شیشہ نوک کیا ان کی گاڑی کا, اور انہوں نے جو ہے وہ شروع وہاں سے کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے جو ہے وہ کرپٹ ترین جو ہے وہ لیڈر ہیں اور سیاستدان ہیں. اتنی بات ابھی ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو ان کا ایک جو ڈرائیور تھا نواز شریف صاحب کا, وہ ایک انگریز تھا, تو اس نے جو ہے وہ شیشہ ڈاؤن کیا. جیسے ہی ڈاؤن کیا انہوں نے یہ بات کی, فوراً اس نے جو ہے وہ شیشہ اپ کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاتون کے اوپر تھوکا. اچھا, اب خاتون کے اوپر تھونکنا جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اب وہ کہاں پہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ خواتین جو کہتی تھی کہ جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ حقوق ہونے چاہیے, عورتوں کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں, وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ہونے والے مظالم کے خلاف بات کرتے ہیں. میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, کہ جو کہتی تھی کہ جو پولیٹیکل چیزوں کے اندر, پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا جو ہے وہ ایک مرد کا ہے. تو آج جب عورت کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں, اگر انہوں نے جواب نہیں دینا تھا نواز شریف صاحب نے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. ان کو جو ہے وہ مسکرا دیتے, ان کو کہہ دیتے کہ نو کامنٹس کہہ دیتے یا کچھ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن اس طرح سے جو ہے وہ ان کی تذلیل کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی تذلیل ہے. اور یہ وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالرز بیچتے ہیں, جو پاکستانی کرنسی کو جو ہے وہ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باہر سے پیسہ لاتے ہیں اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ اوورسیز پاکستانی تھی جس کے اوپر پاکستان کی دوسری سب سے بڑی پارٹی کے جو ہے وہ سربراہ کے ڈرائیور نے جو ہے وہ تھونکا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا نہ اس ٹائم اور نہ پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 11 گھنٹے گزر گئے ہیں اور کوئی ریئیکشن نہیں آیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا جو ہے ریئیکشن نہیں آیا, جس پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید کا جو ہے وہ سامنا ان کو کرنا پڑا. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک عطا تارڑ صاحب کی ویڈیو پھر آئی, اسی شہر سے آئی, جبکہ عطا تارڑ صاحب کو جو ہے وہ ایک نوجوان جو ہے وہ ویڈیو بنا کر کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ ایسا اخلاقی طور پہ نہیں ہے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کو اس طرح سے ویڈیوز بنانی چاہیے تھی, اور نہ ہی اس طرح سے جو ابھی جس نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں اس کو اس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے تھی. اب ہوا یہ کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ واک کر رہے تھے اور لندن کے اندر, اور وہاں پر ایک نوجوان آیا اور اس نے ویڈیو آن کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو وہاں پر گالیاں دیتے تھے, ان کو آپ دھمکیاں دیتے تھے, آپ وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے تھے, اب بتائیں اب آپ چپ کیوں ہیں. اس طرح کی ان کے ساتھ جو ہے گفتگو ہوئی ہے, اور عطا تارڑ صاحب نے جو ہے وہ
ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی کا جو ہے وہ اظہار کیا. انہوں نے کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دیا, ان کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے. میں آپ کی جو توجہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہے کہ نواز شریف کو جب نواز شریف کی گاڑی کے اوپر جب ایک عورت ویڈیو بنا رہی ہے تو وہ تو پھر بھی گاڑی کے اندر ہے, وہ تو شیشہ اپ کرتے اور وہ چلے جاتے, لیکن جو ہے وہ نواز شریف کی جانب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ڈرائیورز کو ایسی انسٹرکشنز ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں بھی نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ کسی نے جوتا پھینکنے کی کوشش کی, گالی دی, تو تب بھی ان کے گارڈز نے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پرتشدد جو ہے وہ رویہ اپنایا, اور آج پھر جو ہے وہ اس طرح سے ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ والا جو ہے وہ فارمولا ان کو بھی یوز کرنا چاہیے تھا, اور یہ جو جس طرح سے یہ ویڈیوز لوگ بناتے ہیں ان کو اخلاقی طور پہ بنانی بھی نہیں چاہیے. تو خیر یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جی رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا نواز شریف صاحب ضرور واپس آئیں گے, نیب کے کیسز کھل گئے ہیں. تو کیا ہوا, نواز شریف صاحب پھر واپس آئیں گے. 21 اکتوبر کو وہ واپس آ رہے ہیں, اور آتی جو ہے وہ ان کا ایک بھرپور استقبال کیا جائے گا, اور وہ جو ہے وہ مینار پاکستان کے اوپر وہ جلسہ کریں گے. اچھا, مینار پاکستان کے اوپر جلسہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں یاد آتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون نے آج تک جو ہے وہ مینار پاکستان کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ ایک کامیاب ترین جلسہ نہیں کیا. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر قائم بھی رہیں. اور دیکھیں, جلسوں کی جو ایک سیاست ہے وہ پھر سے شروع ہونی چاہیے. آج پاکستان مسلم لیگ نون جلسہ کرے تو کل پاکستان تحریک انصاف کو بھی جلسہ کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اب بھی واپس آئیں گے, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق تو جو ہے وہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب سے جس طرح کی ان کی بات چیت ہوئی ہے پرسوں کال کے اندر, کل کال کے اوپر جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اب میں کیسے واپس آؤں. تو ایسی صورتحال میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, بڑے دلچسپ ہیں, بڑے ہی حیران کن ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان حیدر کو دیجیے اجازت. چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں. اللہ حافظ. میری تیاری نہیں تھی, ابھی تو لے کے میں تیاری نہیں.